اوکے. اور 13 دسمبر کو یوم شہداء پشاور میں منانے جا رہے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. مین وائل بشرا بی بی کا ایک ویڈیو میسج سب کے سامنے آتا ہے اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگی نہیں, وہ جو خان کے لیے نکلے تھے وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی, ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. اب آپ کے خیال میں بشرا بی بی نے وہاں پر جو لواحقین تھے ان کو 1 کروڑ روپے کے چیکس بھی دیے ہیں, یہ کس حیثیت میں بشرا بی بی یہ باتیں کر رہی ہیں, اور کیا وہ 13 تاریخ کو جو یوم شہداء ہے اس میں بھی شرکت کریں گی؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی بڑی سرجری ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ان سے منسوب یہ بیانات بھی چلائے جا رہے ہیں کہ لیڈرشپ ڈی چوک سے کیوں غائب تھی, اس کی تحقیقات ہوں گی. اور بانی کو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, ڈی چوک تو پہنچا ہی کوئی نہیں. عام لوگ جو اسلام آباد کے تھے یا کوئی تھوڑے لوگ جو آئے تھے وہ تو کوئی پہنچ گئے ہوں گے ڈی چوک, مگر زیادہ تر لوگ تو کم از کم 3-4 میل دور تھے یا اس سے بھی زیادہ دور تھے. 1.5 کلومیٹر کہہ رہے ہیں, 1.5-2 کلومیٹر. تو مطلب دیٹس ڈفرنٹ. اب بشرا بی بی کہتی ہے وہ ڈی چوک تھی, تو ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا, یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میں ڈی چوک پہنچ گئی تھی. پہلے تو یہی سنا تھا کہ وہ ڈی چوک سے کافی دور ہیں, وہ سینٹورس مال ہے یا وہاں پلازا ہے یا وہاں کہیں پہنچی ہوئی ہیں, اور وہاں سے پھر جب چلی گئی تو چلی گئی وہاں سے. اب وہ کہہ رہی ہیں میری گاڑی پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. پھر وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں یہ کنٹینر سے اتر رہی ہیں اور وہ پھر گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں, اس کے بعد کنٹینر جل رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ صحیح وہ فیک ہے یا نہیں, کوئی پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں ہے, تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. مگر اب بشرا بی بی نے پہلی دفعہ کہا میں تو ڈی چوک پہنچ گئی تھی. مگر یہ دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ, انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں تو کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے, مجھے چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر الزام ہے, عام عوام کے اوپر نہیں ہے. اچھا, لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ میں اکیلی رہ گئی تھی, لیڈرز کہاں تھے. تو آئی تھنک دس از یہ جو بشرا بی بی اور علیمہ بی بی نے جو کود گئی ہیں انٹو دا پالیٹکس آف دا پی ٹی آئی, اس کے ساتھ کافی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں. گروہ بندی شروع ہو گئی ہے اور ڈفرینسز شروع ہو گئے ہیں. جو پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جس کو عمران خان نے منتخب کیا تھا, وہ تو 100% ناراض ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم وی ور دا لیڈرز, ہم سب کچھ تھے, اور ہمیں تو یہ دونوں خاتون جو ہیں انہوں نے ہمیں بائی پاس کر دیا, اور خان صاحب جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. خان صاحب بھی تو چپ ہے نا قسم. جی وہ ٹویٹس میں بھی بشرا بی بی کی حمایت کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بریف ٹھیک نہیں کیا یا وہ حقائق سے آگاہ نہیں تھے بیرسٹر گوہر. اچھا, تو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے اندر بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. اس کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ خان صاحب خود ہیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے یہ پارٹی رہے کہ جب چاہیں وہ اس کو جس طرف چاہیں لے جائیں. اگر لچک دکھانی ہے تو ایسے لیڈرز پر رکھے ہوئے ہیں جو لچک دکھاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. پھر اگر تھوڑی سی ہارڈ لائن لینی ہو تو ایسے لیڈرز رکھے ہوئے ہیں جن کو آگے کر دیا جاتا ہے, وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے لیڈرز ہیں, ان کو تھوڑی سی اہمیت دے دی جاتی ہے, چلو بات کرو. تو اس کے اندر پھر آپ دیکھیے نا, گنڈا پور صاحب ہو گئے, بیرسٹر سیف ہو گئے, ایسے لوگ ہیں. پھر 1-2 اور بیرسٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا ایک جاب لگا ہوا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پھر مراد سعید ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ گرجتے رہتے ہیں. اور پھر بالکل ہی دور آؤٹ سائڈ پاکستان ایک ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا رہا یا ان کو نکالا نہیں جا رہا فرام دیو, جو لگے ہوئے ہیں اور وہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. اور جو لوگ یہاں سافٹ لائن لیتے ہیں ان کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اس وقت it's in a bad way frankly. It's not acting like a cohesive political party. اچھا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے لوگ بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کو, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نالاں ہیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہ انہوں نے صحیح رول پلے نہیں کیا, تو ان کو عہدے دیے جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب واپس پارٹی میں آ سکتے ہیں. اس میں میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ملنے تو چلے گئے مگر پچھتائے نہ, ہے نا, کیونکہ جپی پھر پانی شروع کر دیا. اور میں نے یاد دلایا تھا کہ شیخ صاحب کا دکھ ہی یہ ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے چلے میں بٹھا دیا. تو پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں آپ نے غلط فہمی تھی, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ضرور بندے ہیں, مگر آپ نے یہ ڈسٹنکشن نہیں کریٹ کی بٹوین دا لیڈر آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے, چیفس آتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انسٹیٹیوشن تو پرماننٹ ہے نا. تو یہ صاحب جو تھے ہی واز آلویز انسٹیٹیوشن کے آدمی. مگر انہوں نے, اور جب انسٹیٹیوشن ایک چیف کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو ان کے لیے فرق نہیں تھا.
مگر یہاں کیا ہوا کہ عمران خان اور چیف کے آپس میں درمیان میں پرابلم ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, چیف کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ بھول گئے ایک ایلیمنٹری پرنسپل کہ فوج کے اندر چیف از ایوری تھنگ. آپ کے دل میں جو بھی ہو, آرڈر از آرڈر, چیف از چیف. ٹھیک, تو اس لیے یہ بھول گئے کہ ان کو چیف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اس کا وہ مطلب ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا خیال تھا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور چیف کے خلاف میں عمران خان کے ساتھ مل کے چیف کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. وہ فیل ہو گئے نا. اگر کامیاب ہو جاتے تو بڑی زبردست بات تھی, مگر جب فیل ہو گئے تو پھر چلا کاٹنا پڑا. تو اب یہی ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ غلطی نہیں کریں گے شیخ صاحب. اگر یہ غلطی نہیں کریں گے, اس میں سبق سیکھ گئے ہیں اور خود کہتے ہیں میں سبق سیکھ گیا ہوں, تو پھر یہ عمران خان کو کیوں ملنے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے چیف کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی. تو پھر شاید کہا گیا ہو کہ جاؤ مل لو. یہی اشارہ تھا. تو شاید جاؤ مل لو, جپی شپی پاؤ, ہم سے انسٹرکشنز لیا کرو اور جاؤ اپنا رول ادا کرو. خان نو سمجھاؤ, بشرا بی بی خان نو سمجھاؤ, گڈا پور جی خان نو سمجھاؤ. لائن لگی ہوئی ہے لوگ خان کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, سمجھے. ایک اور آگے, ہاں ایک اور اس میں آگے فواد چودھری صاحب بھی ہیں اس میں. بڑے بڑے لوگ ہیں, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. خان کے اوپر گھیراؤ کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن ابھی تک سب ناکام ہی دکھائی دے رہے ہیں. خود ہی وجہ خان کیریج نہیں آندا نا, نہیں آندا, مس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے. خان سمجھتا ہے کہ کون کون ہے. ٹھیک. اب آپ کا خیال ہے جب شیخ گیا اس کے پاس جفیاں ڈالنے کے لیے, خان کو نہیں پتا ہونا کہ تم آ رہے ہیں. بالکل, اور یہ رپورٹ کیا شیخ رشید صاحب نے کہ کم بات ہوئی ان سے, عمر ایوب صاحب سے زیادہ بات کرتے رہے عمران خان صاحب. سنب کیا نا جی, ایک میسج دیا اس طرح سے. بہرحال میرے سوالوں کے علاوہ آپ کے جو سوال ہیں سیٹھی صاحب سے, آپ جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ بھی آج کے شو میں ہم خصوصاً شامل کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب آپ تو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل میس سے, لیکن آپ کے ویورز جو ہیں وہ آپ کو پولیٹکس میں ہی گھسیٹتے رہیں گے. کراچی سے علی, بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے ان کا, شامل کرتے ہیں. عمران خان بہت ہی زیادہ پاپولر ہے پاکستان میں بھی, اور اوورسیز پاکستانی خصوصی طور پر عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کی جو حالات ہے وہ بہت بری ہے, اور نیکسٹ ایئر ہمیں اچھے خاصے پیسے دینے ہیں, اور کافی مشکل ٹاسک ہے پیسے اکٹھے کرنا. اگر عمران خان کو لے کے آتے ہیں اور عمران خان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیل کر لیتے ہیں کہ تم اکانومی کو سٹیبل کر لو اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں مکمکہ جو بھی ہے. عمران خان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کافی اچھے اس طرح کے کام کر لیتے ہیں, تو وہ پاکستانی اکانومی کو سٹیبل کر سکتے ہیں اگر ان کو بالکل فری ہینڈ دیا جائے اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کہیں. تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے. کیا حکومت اپنی قربانی دے کر یہ کام کر سکتی ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ واہ جی واہ. میرا خیال ہے آپ بھول ہی گئے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اکانومی کا کیا حال تھا, کتنے پیسے وہ لے کے آئے, کتنی دفعہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ پیسے لائیں انویسٹمنٹ کریں. کمال ہو گیا یار, ویسے آپس کی بات ہے. خان صاحب ایک دھیلا نہیں لا سکتے پاکستان کے لیے. خان صاحب اپنے چیریٹی اسپتال کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے تھے, مگر چیریٹی اسپتال کے لیے $1 ملین $2 ملین اکٹھا کرنا اور پاکستان کے لیے $2 بلین اکٹھا کرنا بڑا فرق ہے نا یار. خان صاحب سے یہی امید تھی جب وہ آئے تھے 2018 میں, یہ لائے گئے تھے کہ جی آپ گورنمنٹ بھی ٹھیک کریں, اسٹیبل کریں, اچھے لوگ رکھیں, کرپشن ختم کریں اور دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کریں, تجارت کو شروع کریں, انویسٹمنٹ لے کے آئیں, اور پاکستانی جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان سے کہیں کہ وہ دل کھول کے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور پیسے لے کے آئیں.